بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ 77 سے 113 پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سو کی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چاہ گیا جیسا کہ چاہ جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور ایسے کہہ کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام، اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کے غضب ہی پر اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لدے گئے تھے، ہم نے بس ان کو پہن دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑی کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے بھول گیا، کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کی نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری بھی پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال ہی دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھے ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور دیکھ، تو اپنی اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہی ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔
اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی میں بس 1 دن کی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بیل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کوئی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کی سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کار گر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا اور پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اسی کے حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اس قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہے، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔